پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج میں جماعت ششم مضمون اردو عنوان نیک عادات آپ پیارے بچوں کو پڑھانے جا رہا ہوں۔ نیک عادات یعنی نیک سیرت، خوش اتوار، اچھے کردار، یعنی نیک عادات، اچھے عادات۔ پیارے بچوں، انسان کو اس کی عادتوں سے ہی پہچانا جاتا ہے۔ واقعی طور پر ایک انسان کو اس کی عادتوں سے ہی پہچانا جاتا ہے۔ ایک انسان کو اس کے کردار کے طور پہ ہی پہچانا جاتا ہے۔ اگر ایک انسان کے اندر بری عادتیں ہوتی ہے، خدا نہ خواستہ، تو واقعی سوسائٹی اس سے برا انسان تصور کرتی ہے۔ اس کے برعکس اگر ایک انسان کی عادتیں اچھی ہوتی ہے تو وہ ہمارے سماج میں اچھی پہچان حاصل کر لیتا ہے۔ انسان کی عمر جتنی زیادہ ہوتی ہے اتنی ہی اس کی عادتیں پختہ ہو جاتی ہے۔ واقعی طور پر، یقینی طور پر، ایک انسان کی عمر جتنی زیادہ ہوتی ہے اتنی ہی اس کی عادتیں اس کے اندر پختہ ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر، ایک انسان اپنے زندگی کے مراحل گزارتے عادتوں کا محور بن جاتا ہے۔ ایک انسان، مثال کے طور پر، ایک انسان نماز کا عادت اپنے اندر ڈال دیتا ہے۔ اپنی زندگی گزارنے کے ساتھ جب کبھی اسے نماز چھوٹ جاتی ہے تو اپنی عادت کی وجہ سے وہ بے قرار ہو جاتا ہے۔ آپ کی عمر عادتوں کو بنانے کی عمر ہے۔ آج جو عادت آپ میں پڑ جائے گی وہ ساری زندگی آپ کے ساتھ رہے گی۔ آپ کی عمر عادتوں کو بنانے کی عمر ہے۔ واقعی ہاں، اس کو ہم ایسے بھی بول سکتے ہیں، جو آج بچپن میں آپ بوؤ گے وہ جوانی اور بڑھاپے میں آپ کاٹو گے۔ آج جس عادت کو آپ اپنے اندر سنبھالو گے وہی زندگی بھر آپ کے ساتھ ساتھ آپ کا کردار بناتے یا بگاڑتے رہے گی۔ اچھی عادتوں سے فائدے ہوتے ہیں اور بری عادتوں سے نقصانات۔ یہ فائدے اور نقصانات صرف انسان تک محدود نہیں رہتے بلکہ اوروں پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے۔ اچھی عادتوں سے فائدے ہوتے ہیں اور بری عادتوں سے نقصانات۔ اچھی عادتوں سے جس کے اندر اچھی عادتیں ہوتی ہے اس کے پرائے جو ہوتے ہیں وہ بھی اپنے بن جاتے ہیں، اور جب ایک انسان کے اندر بری عادتیں ہو جاتی ہیں ان بری عادتوں کی وجہ سے اس کے اپنے بھی پرائے بن جاتے ہیں، یہ فائدے اور نقصانات صرف انسان تک محدود نہیں رہتے بلکہ اوروں پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے۔ واقعی یہ فائدے اور نقصانات جو ہیں یہ صرف انسان تک ہی محدود نہیں رہتے بلکہ ایک انسان، مثال کے طور پر، ایک انسان اگر درخت لگائے گا اس سے ماحول بھی صاف ہو جاتا ہے اور لوگوں کے لیے آکسیجن کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے۔ اس کے برعکس ایک انسان درخت کاٹ دیتا ہے، اس سے ماحول پر بھی برا اثر پڑ جاتا ہے اور آکسیجن کے ذرائع پر بھی برا اثر پڑتا ہے۔ اگر پوری کلاس میں 2 بچے وقت کے پابند نہیں، وہ دیر سے آتے ہیں، تو سب سے پہلے انہی کے دوست متاثر ہوتے ہیں۔ آہستہ آہستہ ان کو بھی یہ عادت پڑ جاتی ہے۔ یقینی طور پر اگر بچے وقت کی پابند نہیں ہوتے ہیں تو کلاس سے لے کر گھر تک ان کا برا اثر ان کے ساتھ ملنے جلنے والوں پر بھی پڑ جاتا ہے۔ ان کے ملنے جلنے والے یعنی ان کے دوست ان کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگتے ہیں اور وہ اس عادت کے پیروکار بن جاتے ہیں۔ استاد پڑھانے کے لیے آتا ہے تو اسے بھی ان کو غیر حاضر دیکھ کر تکلیف ہوتی ہے۔ ایک استاد جب کلاس میں پڑھانے کے لیے آتا ہے
تو یقینی طور پر جب وہ اپنے کلاس میں بچوں کو غیر حاضر دیکھتا ہے تو اسے بھی تکلیف ہو جاتی ہے، تو اسے بھی دکھ ہو جاتا ہے، اسے بھی تکلیف اور دکھ ہو جاتا ہے۔ پڑھائی میں مزہ نہیں آتا، اس کو پڑھانے میں اب مزہ نہیں آتا ہے، کیونکہ پڑھائی شروع کرنے کے بعد جب وہ آ جاتے ہیں تو استاد کو کچھ باتیں دہرانا پڑتی ہے۔ ایک استاد جب کلاس میں آ جاتا ہے، ایک لگن کے ساتھ آ جاتا ہے، ایک محنت کے ساتھ، جب اس نے محنت کی ہوئی ہوتی ہے، اس محنت کے ساتھ جب وہ آ جاتا ہے، کلاس میں داخل ہو جاتا ہے، اپنی پڑھائی اپنی اس پڑھائی کو وہ شروع کر دیتا ہے، تو کیا ہے، تو بچے جب وہ کلاس میں دیکھے ان بچوں کو غیر حاضر دیکھتا ہے تو اس کے اندر بھی وہ لگن نہیں رہتی ہے، وہ دلچسپی نہیں رہ جاتی ہے، کیونکہ اس کے ذہن میں بھی یہ رہ جاتا ہے کیونکہ 2 بچے یا 3 بچے یا 4 بچے میرے کلاس میں غیر حاضر ہے، مجھے اس ٹاپک کو دہرانا پڑے گا، مجھے اس عنوان کو دوبارہ ان کے سامنے بیان کرنا پڑے گا۔ پڑھائی شروع کرنے کے بعد جب وہ آ جاتے ہیں تو استاد کو کچھ باتیں دہرانا پڑتی ہے۔ تو جب استاد پڑھائی شروع کر دیتا ہے، جب وہ یہ بچے داخل ہو جاتے ہیں کلاس میں، تو استاد کو واقعی اس سبق کو دہرانا پڑتا ہے، اس سبق کو دوبارہ ان کے سامنے بیان کرنا پڑتا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، جس سے اور بچوں کا بھی وقت ضائع ہوتا ہے، جس سے اور بچوں کا بھی وقت ضائع ہو جاتا ہے۔ جب ان سے دیر سے آنے کی وجہ پوچھی جاتی ہے تو ایک دن ایک بہانہ بناتے ہیں اور دوسرے دن دوسرا۔ جب انہی بچوں کو پیارے بچوں، جب انہی بچوں کو اس دیر سے آنے کی وجہ پوچھی جاتی ہے تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ بہانہ ڈھونڈتے ایک دن ایک بہانہ، دوسرے دن دوسرا بہانہ تیار کر کے استاد کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اصل میں یہ صبح سویرے اٹھنے کی عادت نہیں ڈالتے، اصل میں ان کو دیر آنے کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ صبح سویرے اٹھنے کی عادی نہیں ہوتے ہیں، اور اس سے جب ان کا کہنا کتنا نقصان ہوتا ہے وہ نہیں سمجھتے۔ اس دیر سے آنے کی وجہ سے ان کو کتنا نقصان ہو جاتا ہے وہ ان کے سمجھ میں نہیں آتا ہے، وہ ان کے ذہن میں نہیں آ جاتا ہے۔ اگر سمجھتے بھی ہیں، اگر یہ بچے سمجھتے بھی ہیں تو عادت سے مجبور پھر وہی کرتے ہیں۔ اگر یہ بچے سمجھتے بھی ہیں کہ ان کو نقصان ہو جاتا ہے، ان کو فائدہ نہیں پہنچ رہا ہے، تو اپنی عادت کی وجہ سے پھر وہی سب کچھ کرتے ہیں جو یہ کرتے آ رہے تھے۔ صبح دیر سے اٹھنے کی وجہ سے بچے اسکول دیر سے پہنچتے ہیں۔ سب سے پہلے ان کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ صبح دیر سے اٹھنے کی وجہ سے وہ اسکول بھی دیر سے پہنچ جاتے ہیں، اسکول کا کام ٹھیک سے نہیں کر پاتے، وہ اسکول کا کام ٹھیک سے نہیں کر پاتے ہیں، کلاس میں استاد کے سوالوں کا جواب بھی نہیں دے پاتے، کلاس میں استاد کے سوالوں کا جواب نہیں دے پاتے۔ جب ان سے سوال پوچھے جاتے ہیں کلاس میں تو ان سوالوں کے جوابات بھی وہ نہیں دے پاتے ہیں استاد کے سامنے۔ اپنی غلطی کو چھپانے کے لیے بہانہ بنانا پڑتے ہیں، وہ اپنی اس غلطی کو چھپانے کے لیے روز وہ بہانے بنانے پڑتے ہیں۔ ایک دن ایک بہانہ بنا کے وہ استاد کے سامنے پیش ہوتے ہیں، دوسرے دن دوسرا بہانہ بنا کے وہ استاد کے سامنے پیش ہوتے ہیں۔ اس طرح انہیں دھیرے دھیرے جھوٹ بولنے کی بھی عادت پڑ جاتی ہے۔ اس طرح پیارے بچوں، ان بچوں کو جو یہ غیر حاضر ہوتے ہیں کلاس میں، جو دیر سے کلاس میں آتے ہیں، جن کی عادت دیر سے آنے کی ہوتی ہے، ان سے جب ان کے اندر جب یہ برائی جب ان کے اندر داخل ہو جاتی ہے، دھیرے دھیرے یہ جھوٹ بولنے کی بھی عادت ان کے اندر آ جاتی ہے۔ جھوٹ بولنا کتنا گناہ ہے وہ آپ جانتے ہیں، آپ پیارے بچوں کو پتہ ہی ہے کہ جھوٹ بولنا کتنا گناہ ہے، یہ جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ ہے۔
تو اس گناہ سے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے. پیارے بچوں، آپ کو بھی یہ چاہیے کہ آپ بھی اس گناہ سے پرہیز کریں، جھوٹ بولنے سے پرہیز کریں. آج پیارے بچوں، آج اتنا ہی، ہمارا آج کا سبق اتنا ہی. تو کل ہم اس سبق کو یہاں سے پھر شروع کریں گے. آج کے لیے اتنا ہی. خدا حافظ.